سے قبل بھی یہ بات عرض کی گئی تھی قرض پر زکوٰۃ کے سلسلے میں کہ شریعت میں قرض 3 طرح کا ہے، جسے اصطلاح میں دین قوی، دین متوسط اور دین ضعیف کہتے ہیں۔ دین قوی یعنی جو مال تجارت کا یا قرض کا بدل ہوتا ہے، اور دین متوسط جو مال تجارت کے علاوہ کسی اور مال کا بدل ہوتا ہے، اور دین ضعیف جو کسی مال کا بدل نہ ہو یا بغیر بدل کے ہو۔ دین قوی تو معلوم ہے جو تجارت کا بدل ہو یا قرض کا بدل ہو، یعنی جسے ہم بطور قرض کے کوئی سامان فروخت کیے ہیں، اس کی قیمت آنا باقی ہے یا تجارت کی رقم آنا باقی ہے، اور یہ طے ہے کہ ضرور ملے گی واپس، کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے۔ جس پیسے کا واپس ملنا یقینی ہے، معاشرے اور سماج کے اعتبار سے اس قرض پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری اور واجب رہتا ہے۔ اور جو قرض ایسا ہو جو دین متوسط ہے، یعنی جو تجارت کا بدل نہیں ہے، جسے پہننے کے کپڑے یا گھر کا کوئی استعمال کا سامان آدمی فروخت کر دیا، عام طور سے وہ بیچی نہیں جاتی ہیں، کسی وجہ سے وہ بیچ دیا ہے، اب اس کے پیسے آنا باقی ہیں، تو فقہا نے اسے دین متوسط کہا ہے۔ البتہ معاشرے میں جو پیسہ دیا جاتا ہے، اس پیسے کے وصول ہونے کے سلسلے میں بھی اگر آدمی کو شک و شبہ پایا جاتا ہو، وصول ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں بھی ہو سکتے ہیں، اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ جب ایسی رقم جس کے وصول ہونے میں شک ہو وصول ہو جائیں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ پچھلے گزشتہ سالوں کی بھی زکوٰۃ اس پر ادا کرنا فرض رہتا ہے۔ بعض فقہا نے یہی تحریر کیا ہے۔ اور جو دین ضعیف ہے، جس کے آنے کے بارے میں، وصول ہونے کے بارے میں یقین ہی نہیں ہے، بلکہ یقین یہ ہے کہ وصول ہی نہیں ہوں گے، تو ایسے قرض پر گزشتہ سالوں کی یا جب تک وہ وصول نہ ہو اس وقت تک زکوٰۃ فرض نہیں رہے گی۔ وصول ہونے کے بعد سے سال کا شمار کیا جائے گا یا موجودہ نصاب کے ساتھ اسے ضم کر کے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اس تفصیل کے تحت میں یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی، جو حضرات سوال کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے بہت سارا پیسہ بہت ساری کمپنیوں میں انویسٹ کیا ہے، جیسے کسی نے ہیرا گولڈ میں، کسی نے IMA میں جمع کیا ہے، کسی نے ایسے بینکوں میں جمع کیا جس کا دیوالیہ نکل گیا، یا ایسے خیر خواہ لوگوں کے حوالے کیا جو دینے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں، تو ایسے لوگوں سے جو پیسہ وصول ہونا اب شاید تقریباً ناممکن سمجھ میں آ رہا ہے، تو اس پیسے پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے یا نہیں ہے؟ تو تفصیل واضح ہے کہ جس کا قرضہ جس کے پاس اٹکا ہوا ہے، آپ اپنے حساب سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں سے وصول ہونے کی امید ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کو وصول ہونے کی امید ہے، یقین ہے کہ وہاں سے آج نہیں تو کل وصول ہو جائیں گے، تو اس مال کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر یقین ہے کہ وصول نہیں ہوں گے تو پھر ایسی صورت میں اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ اگر یقین تھا کہ وصول نہیں ہوں گے، پھر بھی اتفاق سے وصول ہو گئے، پھر بھی اس پر زکوٰۃ نہیں رہے گی۔ جب وہ وصول ہو جائیں گے تو اس کے بعد سے اس سال شمار کیا جائے گا اور زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔